السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آخر کار پھر سے جمعیت علماء ہند کی محنت رنگ لائی۔ حضرت مولانا مدنی نے 50 ملزمین کو رہا کرایا۔ سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ہلدوانی فساد معاملے میں پولیس زیادتی کے شکار 20 مسلم نوجوانوں کی ضمانت کی عرضی پر گزشتہ کل اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں سماعت عمل میں نیتا رام کرشنن نے عدالت کو مزید بتایا کہ سیشن عدالت کا یہ جواز غیر آئینی ہے اور غیر واجبی ہے۔ قانون کے مطابق گرفتار شدہ ملزمین کے خلاف وقت پر چارج شیٹ داخل کرنا ضروری ہے، ورنہ ملزمین ڈیفالٹ ضمانت کے حقدار ہوں گے۔ ڈیفالٹ ضمانت کے لیے ملزمین پر الزام کی سنگینی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اور متعدد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ڈیفالٹ ضمانت ملزم کا آئینی حق ہے جسے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ نیتا رام کرشنن نے عدالت کو مزید بتایا کہ ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کیے جانے کے باوجود ڈیفالٹ ضمانت کا حق ملزمین کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس مقدمے میں ہائی کورٹ میں ڈیفالٹ ضمانت داخل کرنے کے بعد پولیس نے سیشن عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشنن نے مزید بتایا کہ تفتیشی ایجنسی نے 90 دنوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد عدالت میں چارج شیٹ نہیں داخل کی اور ملزمین اور ان کے وکلاء کے علم میں لائے بغیر عدالت سے مزید 28 دنوں کی مہلت طلب کی، جو قانوناً غلط ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا اشرف مدنی نے بحث کے آغاز پر اطمینان اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے وکلاء نے آج بہت جامع اور مدلل بحث کی ہے۔ انہوں نے فاضل عدالت یہ قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس مقدمے میں پولیس نے قانونی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملزمین کے ساتھ امتیازی رویہ اپنایا تاکہ ان کی فوری ضمانت کا امکان نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ 90 دن کی مدت گزر جانے کے بعد چارج شیٹ نہ داخل کرنا یہ بتاتا ہے کہ پولیس اور تفتیشی ایجنسی نے قانون و انصاف کی جگہ صریح جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ ملزمین اور ان کے وکلاء کے علم میں لائے بغیر عدالت سے مزید 28 دنوں کی مہلت طلب کر لی گئی تھی اور اب الیکشن کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، مسلمانوں سے جڑے اکثر معاملات میں کچھ اسی طرح کا طرز عمل اپنایا جاتا ہے۔ مقررہ مدت گزر جاتی ہے اور چارج شیٹ داخل نہیں کی جاتی، اسی وجہ سے ملزمین کی ضمانت میں تاخیر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ملزمین اپنی ضمانت کے لیے قانونی چارہ جوئی نہ کر سکے۔ انہوں نے اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا کہ ملزمین میں 65 سالہ مسلم خاتون سمیت 7 عدد خواتین بھی ہیں، ان پر بھی UAPA قانون کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ یہ پولیس کی بے رحمی اور اس کے تعصب کا کھلا ثبوت ہے۔ دوسری جانب پولیس کی بلا جواز فائرنگ سے 7 بے گناہ افراد مارے گئے، ان کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا، گویا پولیس اور حکومت دونوں کی نظر میں انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں، حالانکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے جڑا ہوا ایک سنگین معاملہ ہے اور اس پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد اور اداروں کی خاموشی بھی ایک بڑا سوال ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ جمعیت علماء ہند کی گزارش پر سپریم کورٹ کی سینئر ایڈوکیٹ محترمہ نیتا راما کرشنن نے نینی تال جا کر بحث کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی تمام گرفتار شدگان کی رہائی کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ کانوڑ پر واقع دکانوں، ہوٹلوں اور ڈھابوں پر مالکان کا نام لکھنے کی ریاستی حکومتوں کے حکم پر سپریم کورٹ کے ذریعے روک لگائے جانے کے تعلق سے مولانا مدنی نے کہا کہ ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عدالت کا یہ فیصلہ نفرت پر سیکولرزم، جمعیت اور محبت کی جیت ہے۔ عدالت نے تمام عرض داشتوں کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل JS ورک کو حکم دیا کہ وہ 13 اگست کو سماعت کے لیے تیار رہیں۔ دفاعی وکیل کی بحث کے بعد ان کے اعتراض پر عدالت سماعت کرے گی۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشنن کے ہمراہ ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ مجاہد احمد، ایڈوکیٹ ستوتی رائے، ایڈوکیٹ نیتن تیواری، ایڈوکیٹ وجے پانڈے، ایڈوکیٹ آصف علی،
ایڈوکیٹ دانش علی، ایڈوکیٹ ضمیر احمد، ایڈوکیٹ محمد عدنان، ایڈوکیٹ سی کے شرما و دیگر پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت میں ملزمین کے اہل خانہ کے ہمراہ مولانا مقیم قاسمی، صدر جمعیت علماء ضلع نینی تال مولانا محمد قاسم، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ضلع نینی تال مولانا محمد عاصم، شہر صدر جمعیت علماء ہلدوانی مولانا محمد سلمان، شہر ناظم جمعیت علماء ہلدوانی ڈاکٹر عدنان، عبدالحسیب وغیرہ دیگر موجود تھے۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔